یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار کے اندر لے گئے۔ اگر آپ سن کر غار کے بارے میں مشاہدہ کرنا چاہیں تو غار زمین سے 5000 فٹ بلندی پہ موجود ہے۔ لفظ غار سن کر دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ شاید بڑی لمبی چوڑی ہوگی، لیکن غار ثور صرف اتنی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، دوسرا بندہ لیٹ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کی صفائی کرنے کے بعد کہا، آقا میں نے تیاری کر لی ہے، آپ تشریف لائیے۔ اپنی گود کو بچھایا، میرے پاک نبی تشریف لے گئے، اپنا سر انور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا اور آرام کرنے لگے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ مولا یہ غار بنائی ہی اسی لیے تھی کہ ابو بکر کی گود ہوگی، میرا نبی آرام فرمائے گا۔ اب یہ وہ تیسری خواہش تھی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چہرہ صرف آپ کا ہو اور نگاہیں صرف ابو بکر کی ہوں۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سیال اب فرمایا کرتے تھے کہ ایک ادنا صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک ترچھی نگاہ سے حضور کا چہرہ دیکھا ہو، یعنی صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی دید ہو ایمان کی حالت میں۔ اس کے علاوہ بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دنیا کا ہر عمل کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ضروری ہے اور ایمان کی حالت میں۔ جس نے ایک نگاہ ترچھی ڈالی ہو اور وہ صحابی سواری پہ سوار ہو اور اس سواری کے نتنوں میں، سموں میں جو گرد جمتی ہے نا،
حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ کائنات کے غوث قطب ابدال مل کر بھی اس مٹی کو، اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو ایمان کی حالت میں ترچھی نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں، تو جو 3 دن اور 3 راتیں اپنی گود میں رکھ کر چہرہ مصطفیٰ دیکھے اسے صحابہ کا امام ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن 3 راتیں صرف وہاں کوئی تیسرا نہیں حضور کا چہرہ دیکھا۔ اس نیکی کو مومنوں کی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں ایک دن آسمان کی طرف دیکھا نا تو ستارے جگمگا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ستاروں جتنے بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ جنہیں لاہور نہ ویکھیا ہوئے انہوں بندہ کے لاہور ویکھی منارے پاکستان تے، اے بے وقوفی والا سوال ہے۔ پتہ بھی ہوئے کہ انہیں ویکھیا نہیں پھر بندہ آگے ویکھے، وہ کتنا لمبا ہے۔ مومنوں کی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہی ہیں کہ آقا ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں گویا مومنوں کی ماں جانتی ہے کہ میرا نبی جانتا ہے۔ یقین کامل سے سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں۔ آقا کس کی ہیں؟ کہا میرے عمر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ملال آیا، بیٹی تھی نا۔ کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا آقا میں تو سوچ رہی تھی میرے بابا کا نام آئے گا۔ کہا ہاں عائشہ سنو، عمر کی ساری زندگیاں ایک طرف، تیرے باپ کی غار والی ایک نیکی ایک طرف۔ اب وہ نیکی کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ۔ اب حضرت عمر نے صرف میرے پاک نبی کے سامنے تو نیکیاں نہیں کی، مدینے میں کی، جنگوں میں کی، کہاں کہاں کی۔ اس کا پتہ یہ ہے کہ میرا پاک نبی اپنی امت کے ہر امتی کے عمل سے باخبر ہے۔ میرا نبی جانتا ہے کہ میرا امتی کہاں کیسے کیا کر رہا۔ اگر آپ اس پہ اور دلیل مانگیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، راستے میں 2 قبریں آئیں، آپ خچر مبارک پہ سوار ہیں، خچر ڈری، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ حضور کو گرا دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول فرمایا اور تشریف لائے، فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا آقا میں جانتا ہوں، یہ فلاں بن فلاں ہیں اور یہ فلاں بن فلاں ہیں۔ فرمایا پھر سنو ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب کائنات کے سارے ملا اکٹھے ہو کر مجھے کہیں نا کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی عذاب ثواب نہیں ہوتا، تو مجھے ان کی ضرورت نہیں گارنٹی کی، کیونکہ میں نے کلمہ کسی ملا کا نہیں محمد رسول اللہ کا پڑھا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اب ہوتا ہے، آقا ان کو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کے چھوٹے قطرات سے بچتا نہیں، یعنی اپنا بدن اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ نہیں رکھتا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے ان دونوں نے یہ عمل قبر میں تو نہیں نہ کیے، زندگی میں کیے، تو زندگی انہوں نے میرے نبی کے سامنے تو نہیں گزاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی عمل امتی
کائنات کے جس کونے میں بھی کرے میرا نبی اس کے اعمال کو جانتا ہے، میرا نبی اس کے اعمال کو جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی جہاں آج موجود ہے، بیچ میں جتنا ہے وہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں، مدینۃ الرسول کے اندر جب میرے آقا تشریف لے گئے، یہ جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی، ایک پلاٹ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جگہ پسند آئی۔ جب پسند آئی ان بچوں کو پتہ چلا، وہ دوڑے دوڑے آئے کہ ہم اپنے مقدر پہ وارے وارے جائیں، ہماری جگہ کو محمد رسول اللہ نے پسند فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں نے آ کر کہا آقا ہم یہ تھا آپ پہ پیش کرتے ہیں، جگہ پیش کرتے ہیں، آپ قبول کیجئے۔ فرمایا جگہ ضرور لیں گے پر ایسے نہیں، بچوں تم یتیم ہو، میں در یتیم بن کر آیا ہوں، یتیموں کا حق کھانے نہیں آیا بلکہ حق دلانے کے لیے آیا ہوں، جگہ ضرور لیں گے پر ایسے نہیں۔ کہا ابو بکر جی آقا یہ جگہ خریدنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اس جگہ کی قیمت آپ لگا دیں، ادا ابو بکر کر دے گا۔ جس مسجد نبوی میں ایک سجدے پہ 50,000 سجدوں کا ثواب ملتا ہے، وہ جگہ کس نے دی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ ہر روز کتنے نمازی وہاں نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نمازیوں کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ممبر رسول پہ تشریف لائے، فرمایا لوگوں سنو، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرنا، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم بھی میری اطاعت چھوڑ دینا۔ یہ مدینے کی ریاست کے پہلے حاکم، پہلے بادشاہ، پہلے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اپنی تنخواہ کتنی مقرر کی؟ ایک مزدور جتنی۔ آج بھی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے مزدوروں کی تنخواہ 25,000 ہوگی، لیکن وہ صرف نوٹیفیکیشن تک رہتی ہے، نیچے جب معاملہ آتا ہے نا وہ چیک کرنے والے، وہ غریبوں کا چوسا ہوا خون وہ رشوت کے طور پہ انہیں تھما دیتے ہیں، لیکن غریبوں کو ملتا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تنخواہ ایک مزدور جتنی مقرر کی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا مجھے جب گزارا نہیں ہوگا پتہ چل جائے گا کہ مزدور کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ آج ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کے ایک سروے کے مطابق سندھ، بلوچستان، پنجاب، پشاور، اسلام آباد، یہ 5 اسمبلیاں ہیں، ان 5 اسمبلیوں کے ایم پی اے، ایم این اے جو ہیں ان کی تنخواہ ایک سروے کے مطابق 35 ارب ماہانہ ہے۔ صرف تنخواہ کہہ رہا ہوں، باقی نہیں، جو آنے جانے کا پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ نہیں، جو گیس اور بجلی فری ہے وہ نہیں، جو میڈیسن فری ہے وہ نہیں۔ اس ملک کے اندر وہ جو غیروں کا ہمیں درس دیا جاتا ہے، غیروں نے عمر فاروق کا قانون اپنایا ہے اور ہم نے کس کا اپنایا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بچوں کو وظیفہ لگا دیا جاتا ہے۔ ان برطانیہ کے اندر آج بھی قانون موجود ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ خرچہ دیتی ہے، بچہ پڑھتا ہے خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے، بچہ پڑھ کر جاب لگتا ہے تو جاب کون دیتی ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے۔ جب شادی آتی ہے اخراجات گورنمنٹ دیتی ہے، جب آگے بچے پیدا ہوتے ہیں تو گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہاں تو ماں اور بچے مل کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔
باقی سب کچھ فری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے پاس تو اتنی تنخواہ ہیں، غریب کو دیں کہ تیری بجلی بھی فری ہے، تیرا گیس بھی فری ہے، تیری دوا بھی فری ہے، تیری پڑھائی بچوں کی بھی فری ہے۔ جس کے پاس 15,000 ہے اس نے سب کچھ خریدنا ہے، اور جس کے پاس لاکھوں کی تنخواہ ہے اس نے سب کچھ فری لینا ہے۔ اسلام نے یہ ڈھانچہ نہیں دیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ مزدور جتنی مقرر کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہا جب میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا۔ برادران اسلام، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ آپ نے مدینہ الرسول کے اندر جب نگاہ دوڑائی، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جس کا کوئی کام کرنے والا نہ ہو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں ایک بڑھیا خاتون نظر آتی ہے، آپ جا کر اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بڑھیا خاتون دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے بیٹا بتا کیا معاملہ؟ کہنے لگے بڑھیا ماں بتانا تیرا کوئی کام کاج کرنے والا موجود ہے؟ کہا نہیں بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا جو جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اب میں بڑھیا اس گھر کے اندر اکیلی رہتی ہوں۔ کہا بڑھیا ماں فکر نہ کرنا، آج کے بعد تیرے کام کاج میں کر جاؤں گا۔ 3-4 دن جاتے رہے، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، کام کاج کر جاتے ہیں۔ پھر بڑھیا خاتون پوچھتی ہے بیٹا کتنے دنوں سے تم آ رہے ہو، میرا کام کاج کرتے ہو، ذرا اپنا نام بھی تو بتائیے نا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں بڑھیا ماں تجھے کام سے غرض ہے، نام سے کیا غرض ہے؟ آپ نام نہیں بتاتے۔ بڑھیا ماں بار بار اصرار کرتی ہے، آپ کہتے ہیں ماں چھوڑو نا نام کو، آپ کام ہو جاتا ہے نا۔ آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہے، ہر طرف برانڈ 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 نظر آتا ہے، اور باہر بڑا آویزاں ہوتا ہے، بورڈ بڑا لگا ہوتا ہے، نام ہی کافی ہے۔ جب چیز خرید کے لاؤ تو اندر کالا دھندا ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے، صرف نام ہی کافی ہے، کام کے لیے کسی چیز کی کام کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر کیا بتا رہے ہیں؟ لوگوں نام سے غرض نہ رکھو، کام سے غرض رکھو، آپ کام کر جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا، میں تلاش کرتا کرتا جب بڑھیا خاتون کے گھر میں گیا، کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد اندر سے بڑھیا ماں نکلی۔ میں نے پوچھا بڑھیا ماں تیرا کوئی کام کاج کرنے والا ہے؟ کہا بیٹا نہیں، کوئی کام کاج کرنے والا تو نہیں، اب آپ منتیں کر رہے ہیں ماں مجھے رکھ لینا، میں تیرا کام کاج کر جاؤں گا، پیسوں کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، مجھے رکھ لینا، منتیں کر رہے ہیں، ترلے لے رہے ہیں، ماں رکھ لینا۔ اب بڑھیا ماں کہنے لگی نہیں نا، میرا کام ہو جاتا ہے، مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کون آتا ہے تیرے گھر میں بڑھیا کام کرنے کے لیے؟ کہا کوئی آتا ہے لیکن نام پوچھتی ہوں، نام نہیں بتاتا، کام کر جاتا ہے، میرا پانی بھی بھر جاتا ہے، میرے سارے صفائی بھی کر جاتا ہے، نام پوچھنے کی باری آئے کہتا بڑھیا ماں تیرا کام ہو جاتا ہے، نام کو رہنے دینا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں پھر مجھے رکھ لینا، وہ رات کو آتا ہے میں دن کو تیرا کام کر جاؤں گا۔ بڑھیا ماں کہنے لگی بیٹا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بولے میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ بڑھیا ماں کہنے لگی بیٹا تجھے تو میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتی۔ حضرت عمر پریشان ہوئے ماں مجھے کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کہا وہ مہینوں سے آتا ہے، میرا کام کر جاتا ہے، میں نام پوچھتی ہوں، وہ کہتا ہے ماں نام رہنے دے، ابھی تو نے کیا بھی کچھ نہیں، میں نے تیرا نام پوچھا ہے، تو نے اپنا ساتھ باپ کا نام بھی بتا دیا، میں نے صرف تیرا نام پوچھا، تو کہتا میرا نام عمر بن خطاب ہے، میں نہ تیرا پوچھا تو نال پیو دا بھی دس چھٹے، میں نہیں رکھ سکتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں چھپ گیا بڑھیا خاتون کے سامنے نا، گھر کے سامنے چھپ گیا، دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب رات ٹھلی نا تاریکی چھائی تو ایک نوجوان آتا ہے، اوپر چادر لی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جب نکل کر جانے لگتے نا حضرت عمر کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جیسے نہیں جانے دوں گا، ذرا یہ چادر ہٹاؤ نا۔
حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب چادر ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں مدینے کی ریاست کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سی۔ کہا عمر میرا راز تھا، تو نے آج راز کھول دیا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین چلو یہ چادر کی تو سمجھ آتی ہے، جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کہا عمر جوتے لکڑی کے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں چلوں تو میرے جوتوں کی آواز کسی کو آئے، کیونکہ میں دکھانے کے لیے نہیں آتا، رب کی رضا کے لیے آتا۔ خیر الناس من ینفع الناس او کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا، ایسے بھی فائدہ اٹھا لو، ایسے بھی فائدہ اٹھا لو، ایسے بھی کمیشن لے لو، ایسے بھی لے لو۔ ہم نے سمجھا ہے زندگی یہی ہے، نہیں بابا، اصل زندگی اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ ہم نے حج کیا سمجھا ہے، عمرہ کیا سمجھا ہے، ہم نے عبادت کا ڈھانچہ وہ نہیں سمجھا جو میرے رسول نے دیا ہے۔ جس کے پاس پیسے آئے اس نے کہا عمرہ کر لو، ایک بھائی امیر ہے دوسرا بھائی غریب ہے، یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے؟ بھائی امیر ہے بہن غریب ہے، کیوں؟ جزاک اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ دین تو نہیں دیا۔ اگر بھائی امیر ہے تو دوسرا غریب ہے تو اسے پتہ کرو جا کر، بہن غریب ہے تو اس کا پتہ کرو۔ لیکن جو امیر ہے اس کے گھر آتے ہوئے بھی ہار، جاتے ہوئے بھی ہار، آتے ہوئے بھی کھانا، جاتے ہوئے بھی کھانا، کیا جہاد میں جا رہا ہے؟ میرے پاک نبی نے یہ دین نہیں دیا۔ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے چھت ٹپک رہے ہیں، خدمت کب کریں گے؟ رمضان میں۔ کیوں؟ 70 گنا ملے گا۔ چھت آج ٹپک رہی ہے، خدمت رمضان میں کریں گے۔ وہ رب ہے، رب 70 کے چکر میں نہ پڑ، جس کو آج خدمت کی ضرورت ہے نا اس کی آج کر، وہ رب ہے۔ تو 70 کے چکر میں ہے، وہ 70,000 گنا دے دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو بڑا عجیب تماشا لگا ہے، بھائی بھائی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھا کیا ہے زندگی یہ ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام گئے نا، وہ بڑھیا رو رہی، کہا بڑھیا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا فوت ہو گیا۔ کہا عمر کتنی تھی؟ کہا 450 سال۔ پتہ نہیں آپ کو کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ 450 سال۔ کہا بڑھیا غم نہ کر، ایک وقت آئے گا لوگوں کی عمریں 50-60 سال ہوں گی۔ تو اس بڑھیا نے پتہ کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے نبی پھر وہ لوگ تو درخت کے نیچے ہی زندگی گزار دیں گے۔ لیکن اس بڑھیا کو کوئی بتاتا نا کہ انہاں تے لنٹر والے چھت پاؤنے سریا پا کے تے مستری نے بھی آخنا نا انج دا بنائیں گے زلزلہ بھی آئے تے نہ ڈگے، کیونکہ زندگی اتنے ہی گزارنی ہے، اگے تے جانا ہی کوئی نہیں۔ ذرا پیچھے نگاہ ڈالو نا، وہ کہاں گئے بوڑھے جو گلی محلوں میں کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے بچوں کو؟ آج کوئی نظر آتا؟ بولو، عمریں ہی اتنی ہیں، 50-60 حد 70 سال تک، بس گیا۔ تو پھر ہم اس دنیا داری کے دھندے میں دنیا کو اتنا ہیوی کر لیا ہے کہ بھائی بھائی کو بھول گیا، بہن بھائی کو بھول گئی، اور سب کچھ بس دنیا کو، دنیا ہی رہ گئی۔ اور دین کو ہم کیا سمجھے؟ جس کے پاس پیسہ آیا اس نے کہا کار کوٹھی لے لو، حج عمرہ کر لو، بس یہی دین ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس کیا دیا کہ خلیفہ بھی ہو، بادشاہ وقت بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، لیکن رات کی تاریکی میں ان کے کام کرو جن کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو مدد بھی کرتے ہیں تو لالچ کے طور پہ کہ رمضان میں کریں گے 70 گنا مل جائے گا۔
میرے پاک نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارے گھر میں اگر گوشت پکتا ہے تو دھیان رکھنا کہ ہمسایوں کے گھر میں اس کی خوشبو نہ جائے، ہمسایوں کے گھر میں اس کی اگر تمہیں یہ ہو کہ ان کے گھر میں گوشت نہیں پکے گا اور ان کے بچے ضد کریں گے تو پھر دو کام کرنا، یا تو اس گوشت کے اندر شوربہ زیادہ ڈال لینا، جب شام کا وقت آئے تو پیالہ ان کے گھر میں بھی بھیج دینا۔ اگر رب نے یہ حوصلہ نہیں دیا، رب نے، کیونکہ رب دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے، سب سے نہیں لیتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا اسے شکر ادا کرنا چاہیے مالک کا، کہ مالک تو نے دیا تو ہے لیکن شکر ہے تو میرے مال کو پسند بھی کرتا ہے۔ میں نے جملہ بولا، وہ دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کسی سے، حوصلہ ہی نہیں دیتا۔ اگر حوصلہ نہ ہو کہ شوربہ پیالے کا ہمسایوں کے گھر بھیج دیں گے تو پھر کیا کرنا؟ اس وقت پکانا جب ہمسایوں کے بچے سو جائیں، نہیں تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ذرا آ نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمات نے ہمیں کیا بتایا کہ لوگوں کی خدمت کرو، عہدہ اپنی جگہ، منصب اپنی جگہ، وزارت اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر خدمت کر جاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں دعا کرو، دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، نہیں رکھتے دعاؤں میں یاد، کیوں کریں؟ کام ایسے کرو نا کہ تمہارے لیے دعا نکلے۔ یہ بھی ایک برانڈ بن چکا ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا کرنا ہمارے لیے۔ بھائی کام ایسے کر کہ تیرے لیے دعا نکلے، لوگ تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جب کام تو ایسے کرے گا کہ تو ہر ایک کی زبان پہ تیرے لیے بد دعا نکلے گی تو تجھے دعاؤں میں یاد رکھنے والا اور دعاؤں پہ کرم کرنے والا بھی رب کعبہ کی قسم ہے کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ دعا شاید وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن مظلوم کی بد دعا اٹھے تو 7 آسمان چیر دیتی۔ کام بد دعاؤں والے، اور لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے میرے لیے دعا کرنا، بس میرے لیے دعا کرنا اور میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کام ایسے کر کہ ہر کوئی کہے کہ نیک ہے، اچھا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اگر تو یہاں سے چلا جائے تو تیرے جانے کے بعد تیرے قدموں کے آثار جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، یار یہ اتنا اچھا تھا، رات کی تاریکی میں بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھاتا تھا، ان کی بیوہ ماں کو جا کے دے آتا تھا کہ ان بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دینا۔ یہ نہیں کہ چوراہوں پہ بیٹھ کر تبصرے کرتا تھا، اس کی بچی بھی بیوہ ہے، اس کی بچی بھی کنواری ہے، ان کا کوئی کام کرنے والا نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جب تو نیکی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی بچیوں کا نام سر عام لینے کی تجھے جسارت کس نے دی؟ کیا کل تیرے ساتھ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، ایک باپ ہے وہ معذور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا اور کوئی کمانے والا نہیں، بچیاں ہیں چھوٹی۔ اب بڑی بہن نے دیکھا باپ تو گھر میں ہے، فاقہ ہے، وہ گئی بازار میں چکر لگایا کہ کہیں مزدوری مل جائے، لیکن اسے کسی نے کام پہ نہیں رکھا۔ وہ دوسرا دن اپنی عزت کو نیلام کرنے نکلی کہ کوئی میری عزت لوٹ لے اور چند ٹکے دے دے تاکہ میں اپنی بہنوں کے منہ میں کوئی نوالا ڈال سکوں۔ سارا دن گھومتی رہی، کسی نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شام کو بوجھل قدموں کے ساتھ لوٹی تو باپ نے پوچھا بیٹا کہاں تھی؟ تو رو پڑی، باپ کے گلے لگی، کہا بابا کیا کروں، مزدوری کے لیے گئی، کسی نے مزدوری پہ نہ رکھا، میں اپنی عزت بیچنے گئی، کسی نے میری عزت کو لوٹا نہیں، چاند ٹکوں کے لیے بھی۔ باپ رو کر کہنے لگا بیٹا میں نے ساری زندگی گزاری ہے، میں نے کسی کی دھی بہن کی طرف غلط نگاہ نہیں دیکھی، جب میں نے نہیں دیکھی تو میرا رب تیری طرف کیسے دیکھنے دے گا؟ ایسی زندگی گزارو تاکہ آپ پہ کوئی ایسا وقت آ جائے
اللہ نہ کرے، اللہ سب کی بچیوں کو سلامت رکھے، عزتوں کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر میرا رب بڑا عادل ہے، وہ کبھی صلہ ضائع نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ میرا کریم رب حضرت ابوبکر صدیق کی جو خدمات ہیں ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔